أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کو تمام قسم کے شر سے، تمام قسم کی آفات و بلیات سے اور ناگہانی آفات و بلیات بالخصوص اس کرونا سے اللہ اس ملک پاکستان کو محفوظ و معمول فرمائے اور تمام عالم اسلام جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس دنیا میں بستے ہیں، خالق تمام امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے. عزیزان گرامی، شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری، فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھتے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کثرت کے ساتھ کرتے. تو شعبان المعظم کی ابتدا اس میں نواسہ رسول امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت، یوم پیدائش، جس کے بارے میں مفسرین و محدثین نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ 3 شعبان المعظم کا بھی قول ہے، اور اہل سنت کے نزدیک جو معتبر قول ہے وہ ہے 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ امام حسین کون ہیں؟ ہر مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، غلام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا سمجھتا ہے، وہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کے لخت جگر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لاڈلی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مولا کائنات اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود میں جو پہلی اولاد اور پہلا پھول عطا فرمایا، اس پھول کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 3 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے، اور 4 ہجری کے اندر حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تو پیدائش کی تاریخ کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ مختلف روایات ہیں۔ 3 شعبان المعظم جو اہل تشیع حضرات کے نزدیک معتبر ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک 5 شعبان المعظم وہ امام علی مقام کی تاریخ پیدائش اور یوم ولادت ہے۔ بہرحال یہ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن جو محبت والا ہے، جو آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے 3 شعبان ہو 5 شعبان ہو، مقصد ہے امام علی مقام کا ذکر کرنا اور ان کے ساتھ محبت رکھنا، اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ اور احادیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو قرآن مقدس کی بے شمار آیات بینات ہیں جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں، اور احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے اندر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں جو آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا۔ اور اللہ نے
ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، ان کو شان عطا فرمائی ہے، ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے شہزادے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے فرمایا۔ اور اتنی محبت، ویسے بھی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتا ہے، دادا دادی پیار کرتے ہیں، نانا نانی پیار کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ننہال کی محبت ہوتی ہے، نانا نانی یعنی ننہال اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اس کا جو ہے وہ پیغام دیا، اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا، اپنی امت کو بھی یہ اعلان کیا، اور اپنی امت سے بھی ان سے محبت کا تقاضا کیا۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی، اور جو آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے دوران خطبہ تلاوت کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل سنت کے تمام تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اور کثرت کے ساتھ، کہ اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات ہوتی ہے۔ گھر والوں میں بندے کے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہیں ہستیاں وہ ہیں ازواج مطہرات۔ اس آیت کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے، پہلی آیات کو دیکھا جائے، تو ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرات کے ذکر کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں سے، چاہے وہ آپ کی ازواج ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، اللہ نے ان سب کو پاک فرمایا ہے، سب کو طیب فرمایا ہے، سب کو طاہر فرمایا ہے، اور فرمایا ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ہر عیب سے، ہر رجس سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اہل بیت میں ان مقدس ہستیوں کو شامل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، بلا کر اپنی مزمل والی چادر کے اندر ان کو چھپا کر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک اور صاف کر۔ یعنی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر ان مقدس ہستیوں کو اہل بیت میں شامل فرمایا،
اور رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی ان سے محبت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے محبت کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو میرے ان نواسوں سے، ان بیٹوں سے محبت کرنے والا ہو، مولا تو اس بندے کے ساتھ بھی محبت کر۔ یعنی اہل بیت مصطفیٰ اور خاص کر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، ان سے محبت کرنا ایمان کو کامل کرتا ہے، ان سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان سے محبت کرنا رب العالمین حکم الحاکمین کی محبت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، کہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی بھی ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ یعنی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کی آل سے محبت اور پیار کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اس کو رسول اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اس کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ہر وقت تبلیغ دین کی طرف، ہر وقت تبلیغ اسلام کی طرف آپ مصروف رہتے، تو صحابہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، اس شکرانے کے طور پر کہ ہمیں گمراہی سے بچا کر روشنی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، کفر شرک سے ہٹا کر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، کچھ ہدیے، کچھ نذرانے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ہمیں دین دیا ہے، آپ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی نذرانہ ہدیات پیش کیا جاتا آپ قبول فرما لیتے، لیکن یہ تبلیغ اسلام کے اجر کے طور پر، اجرت کے طور پر یہ مال پیش کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ تبلیغ دین کی کرتے رہتے ہیں، آپ نے ہمیں اسلام سکھایا ہے، آپ نے ہمیں دین سکھایا، آپ نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، آپ نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر وہ اللہ کی وحدانیت اور نورانیت کی طرف لے کر آئے، ہم اس معاوضے کے طور پر مال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت ہی قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ مال لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ دین کی اجرت کے طور پر کہ آپ ہمہ وقت جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، یا رسول اللہ بطور اجرت یہ جو ہے معاوضے کے طور پر ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے محبوب ان سے فرما دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
الا المودۃ فی القربى۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ پیغام جبریل کے ذریعے پہنچا دیا، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں تم سے اس چیز پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس چیز پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، جو میں نے تمہیں اسلام سکھایا ہے، جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس پر میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ فرمایا اور کوئی اجرت نہیں ہے، صرف الا المودۃ فی القربى، صرف اتنی بات ہے کہ قربا کے ساتھ محبت کرو، مودت کرو۔ اور آگے قربا کی جو تفسیر مفسرین کرام نے بیان کی ہے، مختلف تفاسیر ہے اس قربا کے اندر بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری آپس کے اندر رشتہ داریاں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس کو ختم کرو، آپس کی قرابت داری کا لحاظ کرو، آپس کی رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اور دوسرا ایک قول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مشرکین کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو تم مجھے اور میرے غلاموں کو ایذا دیتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو دین اسلام کی وجہ سے، اس بات سے رک جاؤ اور اس قرابت کا لحاظ کرو جو تمہارے ہمارے درمیان رشتہ داری ہے، جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کا لحاظ کرو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس قربا سے فرمانا یہ تھا کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ مودت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار، اس کا تقاضا زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود رب العالمین نے کروایا۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خاص کر وہ مقدس نفوس، وہ مقدس ہستیاں جن کو خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تقاضا فرمایا۔ حضرت امام حسن بن علی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے لخت جگر حضرت امام حسن بن علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت کو لازمی اختیار کرو، میری اہل بیت کی محبت کو لازمی پکڑو، میری اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھو، لازمی اختیار کرو۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور فرمایا اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ فرمایا وہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، تو آقا نے فرمایا اللہ ہماری اس محبت کے صدقے، ہماری شفاعت کے صدقے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، بندہ دنیا سے چلا جائے گا، جب رب کی بارگاہ میں ہوگا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری محبت کی وجہ سے اس کو ہماری شفاعت نصیب ہوگی، اور ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور آگے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، اپنی جان کی قسم اٹھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی شخص اس کا کوئی عمل بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت
محبت نہیں ہوگی، یعنی کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہوگا جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریش مکہ کے چند لوگ بیٹھے تھے تو ان کے پاس سے گزرے، پہلے وہ باتیں کر رہے تھے لیکن جب ہم پاس سے گزرے تو وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بیان کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو جب ہم پاس سے گزرتے ہیں تو اس وقت وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، دو چار بندے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں تو اوپر سے کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے سامنے وہ بات نہ کرنا چاہتے ہوں، اس کے ساتھ وہ بات شیئر نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا بات کو بدل دیتے ہیں، بات کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہماری بات کا پتہ نہ چلے۔ تو وہ مکہ کے سرداران، وہ قریش بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت عباس جب پاس سے گزرے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر چپ کر گئے کہ ہماری جو باتیں ہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، ہماری باتوں کا ان کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت عباس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بات کی شکایت کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب میری اہل بیت میں سے کوئی فرد ان کے پاس سے گزرتا ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ بندہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کا ہی ایمان قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کا ایمان قابل قبول جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کا بغض ہوگا اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی نفرت ہوگی، وہ لاکھ دعوے کرتا پھرے ایمان کے، وہ لاکھ نیک اعمال کرتا پھرے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بندے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا عمل قبول ہوگا جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اور اس پہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت عباس والا واقعہ، اس پر آقا نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا اس شخص کے دل میں کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا اس شخص کے دل میں کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ کب ایمان داخل ہوگا؟ حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، فرمایا جو میری اہل بیت سے میری قرابت کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کی وجہ سے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کے دل میں ایمان داخل ہوگا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اہل بیت اور بالخصوص حسنین کریمین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آقا نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بچپن کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔
اور جب بھی سیدہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتی، میرے محبوب اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ اور یہاں اگر ضمن ایک بات کرتا جاؤں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں عورت کی عزت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھی اور بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں، اس معاشرے میں بیٹی کو یہ عزت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ جب بھی سیدہ بارگاہ رسالت میں تشریف لے کر آتی، محبوب کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ عورت کو عزت اگر عطا کیا تو وہ اسلام نے عطا کی ہے، لیکن آج عورتیں اسلام سے اپنا دامن چھڑانا چاہتی ہیں، اسلام سے آزادی چاہتی ہیں، حالانکہ جو آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے وہ کسی اور کو دی نہیں۔ اسلام کے علاوہ تو عورت کو کسی طرح کا کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، لیکن اسلام کے اندر عورت ماں ہے تو اس کا مقام ہے، اس کے قدموں کے تلے آقا نے فرمایا جنت ہے۔ عورت بیوی ہے تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تمہاری ساتھی ہے۔ عورت بہن ہے تو اس کی عزت کے محافظ اس کے بھائی ہے۔ عورت بیٹی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوگی، اچھی پرورش کرے، کل قیامت والے دن میں محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو یہ عزت عورت کو اسلام دیتا ہے، لیکن آج کی عورت کس نہج پر چل پڑی ہے کہ وہ اسلام سے ہی آزادی چاہتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا استقبال کیا۔ سیدہ طیبہ نے حسنین قریبین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا اور عرض کی، مصطفیٰ کریم سے عرض کی ابا جان ان کو کچھ عطا فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا جو حسن ہے اس کو میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں، اور فرمایا جو میرا حسین ہے اس کو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت امام حسن نے کس طرح کی سرداری کا مظاہرہ کیا اور امام حسین نے کس طرح کی جرت کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ان سے محبت، مودت، ان سے پیار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے پیار ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے بندہ پیار کرے اور اس کا الٹ جو ہے وہ صحابہ سے بغض رکھے۔ اہل بیت کا پیار اپنی جگہ پر، اور اہل بیت بھی جن سے پیار کرتے ہیں اور جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں صحابہ، اہل سنت و جماعت محبوب کے صحابہ سے بھی محبت اور پیار کرنے والے ہیں اور محبوب کی آل کے بھی نوکر اور غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ السلام۔